السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت بڑے مسئلے کو میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ عرف عام میں جیسا کہ مشہور ہے کہ ناپاکی کی حالت میں انسان نہ سحری بنا سکتا ہے، نہ سحری کھا سکتا ہے، نہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں آپ نے بہت جگہ پر سنی ہوگی کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خواتین اپنے آپ مسئلوں کو بنا لیتی ہیں، اپنے آپ کو ہی حل کر لیتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی بھی اپنی خواتین کی یہ من گھڑت باتوں پر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں مسائل کو بہت ضرور سیکھنا چاہیے اور جاننا بھی چاہیے اس کے متعلق۔ کیا ناپاکی کی حالت میں انسان سحری کر سکتا ہے، سحری کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے، یا اس کو نیت کر سکتا ہے روزے کی، ناپاکی میں نہیں کر سکتا ہے، یا سحری بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا، یا بنا کر کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کو جاننے سے پہلے تھوڑے اپنے ذہن کو حاضر کریں اور یہ بات دیکھیں کہ اکثر عرف عام میں یہ مسئلہ مشہور رہتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہ عورت جب ناپاک ہو جائے تو اس کو فاتحہ کے لیے کھانا بنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لوگ کہتے نہیں فلاں عورت ناپاک ہے، اس کے ہاتھ کا بنے ہوئے کھانے پر فاتحہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اکثر لوگ اکثر جگہوں پر یہ میں نے ماحول دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ اب تو کچھ لوگ اس کی نالج ہو گئی، جانکاری جیسی ہوتی جا رہی، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ سدھار ہو رہا ہے، لیکن آج بھی یہ جہالت بہت جگہ پر یہ رائج چل رہی ہے کہ اگر کوئی خواتین ایسی ناپاکی کی حالت میں تو اس کو کھانا بنانے نہیں دیا جاتا ہے، نہ اس کو کھانے کے قریب بیٹھنے دیا جاتا ہے، نہ فاتحہ کے لیے کھانا اتارنے کو اس کو دیا جاتا ہے۔ کہتے نہیں یہ ناپاک ہے، اس کو عورت کو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ زمانے جہالت میں ایسا تھا کہ عورت ناپاک ہوتی تو شوہر اسے اپنے بستر سے الگ کر دیا کرتے تھے، اس کا بستر الگ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اس کے بعد یہ جہالت سب دور ہوتی چلی گئی، لیکن آج بھی کچھ لوگوں نے اس جہالت کو پھر ابھارنے کی کوشش کی، خود تھوڑی بہت آج بھی موجود ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے انسان کو زندگی جینے کا ڈھنگ مل گیا، ہمیں اپنی زندگانیاں گزارنے کی تہذیب معلوم چل گئی۔ دیکھیے گا کہ انسان شرعی طور پر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ناپاک عورت جو ہے کھانا فاتحہ کے لیے نہیں بنا سکتی یا فاتحہ کے لیے کھانا نہیں اتار سکتی، اس کا کوئی ادھیکار نہیں، ایسا نہیں، اس کو معیوب سمجھا جاتا۔ حالانکہ معیوب نہیں ہے۔ اگر عورت کو کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے تو اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، نہ اس جہاں ہے تو وہاں ہر جگہ پر اس کے سارے بدن کوئی پلید نہیں ہے، اس کا پورے ہاتھ گندے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے، اس کے بعد فاتحہ کے لیے کھانا رکھ بھی سکتی، کوئی اس حرج والی اس میں بات نہیں ہے۔ لیکن عرف عام میں لوگ سمجھتے ہیں، خیر میں نے یہ الگ سے ہٹ کے بات بتائی، اسی طریقے سے ملتی جلتی بات کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو یا کوئی مرد ہو، کیا وہ سحری بنا سکتا ہے، بنا کر کھا سکتا ہے، یا اس روزے کی نیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ عرف عام میں لوگ کہتے نہیں وہ ناپاک ہے، ان کے ہاتھ کی سحری بنی ہوئی صحیح نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ناپاکی میں نیت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے ناپاک ہے، سحری کیسے کھا لے گا، سحری اتنی پاک پوتر چیز ہے اور ناپاکی میں کیسے کھا لے گا؟ بھائی سحری پاک پوتر چیز کیا کھانا ہی تو ہے، حالانکہ یہ سنت ہے، بس اسی لیے پوتر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سحر کرنا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر سنت پیاری ہے ہر مسلمان کو، تو یہ بہتر چیز ہے، لیکن اس کو پاکی اور ناپاکی سے کوئی تعلق نہیں۔ آؤ اس اپنی بات کی تائید میں حدیث پاک سے کراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس کے متعلق کیا؟ آپ اس ویڈیو میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اور میرے بھائی بھی دینی مسائل سے باخبر ہو جائیں۔ جو لوگ آج تک سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین اسلام میں جاگنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنابت میں صبح سحر فرماتے تھے، صبح کرتے تھے۔ تو آپ جب جنابت میں سحر کرتے، اس کے بعد آپ سحری تناول فرماتے، کھانا کھانے کے بعد پھر غسل جنابت فرمایا کرتے، روزہ کی نیت کر لیتے، اس کے بعد صبح آپ غسل جنابت فرمایا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے متعلق ملتی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جب بھی روزہ رکھتے تھے تو صبح کرتے تھے، جنابت کی حالت میں پھر غسل فرمایا کرتے تھے۔
اسے مگر یہاں پر سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہے کہ اگر آپ سحری میں اٹھے اور آپ کو غسل کرنے کی حاجت ہے تو آپ کو غسل پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ سحری کھانا چاہتے تو آپ سحری کھا سکتے ہیں, نیت کر سکتے ہیں, لیکن فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اب ہم فجر کی نماز بھی قضا کر دیں اس کے چکر میں, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ سحری بھی حالت جنابت میں کر سکتے ہیں, نیت بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ہمارے لیے فرض ہے, کیونکہ غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. تاکہ فجر کی نماز آپ غسل کر کے پڑھیں گے اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سحر کا یہ مسئلہ جو ہے کہ سحری حالت جنابت میں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نیت ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے, کوئی بھی انسان اگر ناپاک ہے تو وہ سحری کھا سکتا ہے اور روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے اور غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کو پاکی ناپاکی سے کوئی لینا دینا ہے. آدمی ایسا کرے تو ہو سکتا ہے. جیسے آج عرف عام میں یہ باتیں بہت ساری مشہور ہے کہ نہیں آپ ناپاک ہے تو آپ سحری نہیں کھائیں گے, پہلے غسل کیجئے گا اس کے بعد سحری کھائیے گا. کوئی اگر سحری بنانے والا ناپاک ہوتے نہیں پہلے غسل کیجئے گا اس کے بعد سحری بنائیے گا تاکہ اس کے بعد کھائی جائے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی حالت جنابت میں ہے, ناپاکی کی حالت میں ہے, تو وہ سحری بنا بھی سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے, روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. اس کے بعد غسل کر سکتا ہے, یہ کوئی عرض نہیں. ایسے آج عرف عام میں مشہور ہے کہ فاتح کرنے کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ناپاک ہے, ان کے ہاتھ سے فاتح کا کھانا بننا درست نہیں ہے, اور وہ کھانا فاتح کے لیے اتارا کہ نہیں ان کا اتارنا بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں. یہ محض جہالت کی بات ہے. ہر کوئی یہ سب کر سکتا ہے. مسلمان سنی صحیح العقیدہ فاتح کا اہتمام اگر ناپاکی کی حالت کوئی دقت نہیں ہے, لیکن انسان کو پاک جلد سے جلد ہونا چاہیے, زیادہ دیر تک ناپاک نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الطہارۃ شعبۃ الایمان, کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہوا کرتا. تو ہم سب کو چاہیے کہ پاکی کا خیال رکھیں. مگر کچھ جہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر کہ ناپاکی کی بنیاد پر آپ کو چھوٹ رہی, تو ایسا نہیں, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کو کرنے کی حکم ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ سحری ہے, بہانہ نہیں چلے گا کہ میں ناپاک ہوں اور سردی بہت زیادہ میں نہیں نہا سکتا ہوں تو میں سحری چھوڑ دوں, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ سحری کر سکتے ہیں, روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں, اور فجر کی نماز کے لیے غسل کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم